ہے، لیکن 76 کے ریویو پر ہم آج کی ویڈیو لے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بورو کے ساتھ جو غداری ہونے والی ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم اور بہت ہی زیادہ سنسنی خیز واقعات میں دکھائی جائے گی۔ تو چلیے ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی سیزن 2 کی 76 کی ایپیسوڈ میں ہمیں کیا سینیریو دیکھنے کو ملیں گے، اور ہمیں آخر کون سے ایسے ایکشن سے بھرپور ریاکشن سینس دیکھنے کو ملیں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں، تو جیسا کہ ناظرین آپ سبھی جانتے ہو کہ محمد بزداق کا یہ فیصلہ تھا، یعنی کہ براک اسٹوڈ کو نکالنے کا فیصلہ محمد بزداق نے کیا۔ اس کے بعد ہم اب بات کرنے والے ہیں بورو کے بارے میں۔ تو آپ سبھی جانتے ہو کہ بورو کو جب کہ گوک بورو نے ایک پیش قدمی کے لیے جنگل میں بلایا ہے، جنگل کی روانگی کے لیے بورو نکل جاتا ہے صلاح الدین کی اجازت لے کر، لیکن وہاں پر اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کے بارے میں ابھی تک کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ تو اگر ہم بات کریں گوک بورو کی تو گوک بورو یقیناً بہت ہی زیادہ خطرناک طریقے سے سامنے آئے گا، اور گوک بورو کا جو وار ہوگا وہ ناقابل شکست ہوگا، یعنی کہ بورو ایک دفعہ پھر سے گوک بورو کو ایک جال میں پھنسا کر اسے مایوسی اختیار کرنے دے گا، اور اسی طرح سے گوک بورو مایوسی کا ایک دفعہ سے پھر شکار ہو جائے گا۔ اور یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ جو آنے والی ایپیسوڈ ہے وہ ایپیسوڈ میں ہمیں بہت سے ایسے سنسنی خیز واقعات دیکھنے کو ملیں گے، اور یقیناً ہمیں ایک ایسی ہمیں یقیناً بہت ہی زیادہ سنسنی خیز واقعات سے دیکھنے کو ملے گی ہمیں وہ سٹوریز اور سینیریوز، یعنی کہ اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب اس کے بطور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو آنے والی ایپیسوڈ ہے اس میں جو یعنی کہ عرفائلی کے جگہ پر جس طرح ایک شخص آیا تھا، اسی طرح سے آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں نیو کردار کی انٹری نظر آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر بات کریں خلیل کے قاتلوں کے بارے میں تو صلاح الدین ایوبی جو کہ سلطان صلاح الدین یہ جان جائیں گے کہ حکیم لطیف کو مارنے والے صرف اور صرف شرلیون اور ماریا اور لورڈ گائے کا ہاتھ ہے۔ اور ناظرین، اسی طرح سے لورڈ گائے، شرلیون اور شہزادی ماریا، ان تینوں کا پردہ راز کا فاش ہو جائے گا، اور صلاح الدین ان پر پوری فوج کے ساتھ حملہ کرے گا، اور ان پر ایک دفعہ پھر سے جنگ کی محاصرے پر نکلیں گے۔ اور ہم سب دیکھیں گے کہ اس دفعہ جس جنگ کا محاصرہ ہوگا وہ یقیناً یروشلم کا فتح کے لیے فوج نکلے گی قاہرہ سے، اور جب قاہرہ سے فوج روانگی کے لیے جائے گی تو راستے میں بورو ان کو کہے گا کہ بھائی ہمیں قدس کو چھوڑ کر بیت الحزن قلعے کو فتح کرنا چاہیے، اور اسی وجہ سے وہ بیت الحزن قلعے کی حفاظت کرنے کے لیے بیلین کو وہاں پر، یعنی کہ بیلین کو یروشلم کا بادشاہ باہر نکال کر اسے یہ اجازت دے گا کہ تم جاؤ اور بیت الحزن قلعے کی حفاظت تمہارے سپرد، جو کہ ہم دیکھیں گے کہ بیت الحزن قلعے کی حفاظت کے لیے بیلین کو وہاں سے نکال دیا جائے گا، اور بیلین وہاں جائے گا تو بیلین کو بہت بڑا دھچکا محسوس ہوگا جو یقیناً ناقابل شکست اور ناقابل اعتراف ہوگا، اور بیلین کے ساتھ یعنی کہ بورو بیلین کو بھی ایک اس طرح سے جال میں پھنسائے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، یعنی کہ جس طرح ہم عثمان غازی سیریز میں ہمیں وہ سینیریو دیکھنے کو ملے تھے جب اولوگون کو، یعنی کہ اولوگون جیسے خطرناک منگول کو عثمان غازی نے کس طرح سے اپنے پنجے میں جکڑا، ان کو اپنی جال میں پھنسایا، اسی طرح سے جو سینیریو ہوگے وہ بہت ہی زیادہ سنسنی خیز واقعات میں ہوں گے۔ تو جیسا کہ ناظرین آپ سبھی جانتے ہو کہ محمد بزداق کا یہ فیصلہ تھا،
یعنی کہ براڈکاسٹ کو نکالنے کا فیصلہ محمد بزداق نے کیا۔ اس کے بعد ہم اب بات کرنے والے ہیں بورو کے بارے میں۔ تو آپ سبھی جانتے ہو کہ بورو کو جب کہ گوک بورو نے ایک پیش قدمی کے لیے جنگل میں بلایا ہے، جنگل کی روانگی کے لیے بورو نکل جاتا ہے صلاح الدین کی اجازت لے کر، لیکن وہاں پر اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کے بارے میں ابھی تک کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ تو اگر ہم بات کریں گوک بورو کی تو گوک بورو یقیناً بہت ہی زیادہ خطرناک طریقے سے سامنے آئے گا، اور گوک بورو کا جو وار ہوگا وہ ناقابل شکست ہوگا۔ یعنی کہ بورو ایک دفعہ پھر سے گوک بورو کو ایک جال میں پھنسا کر اسے مایوسی اختیار کرنے دے گا، اور اسی طرح سے گوک بورو مایوسی کا ایک دفعہ سے پھر شکار ہو جائے گا۔ اور یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ جو آنے والی ایپیسوڈ ہے وہ ایپیسوڈ میں ہمیں بہت سے ایسے سنسنی خیز واقعات دیکھنے کو ملیں گے، اور یقیناً ہمیں ایک ایسی ہمیں یقیناً بہت ہی زیادہ سنسنی خیز واقعات سے دیکھنے کو ملے گی ہمیں وہ سٹوریز اور سینیریوز۔ یعنی کہ اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب اس کے بطور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو آنے والی ایپیسوڈ ہے اس میں جو یعنی کہ عرفائلی کے جگہ پر جس طرح ایک شخص آیا تھا، اسی طرح سے آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں نیو کردار کی انٹری نظر آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر بات کریں خلیل کے قاتلوں کے بارے میں تو صلاح الدین ایوبی جو کہ سلطان صلاح الدین یہ جان جائیں گے کہ حکیم لطیف کو مارنے والے صرف اور صرف شرلیون اور ماریا اور لورڈ گائے کا ہاتھ ہے۔ اور ناظرین اسی طرح سے لورڈ گائے، شرلیون اور شہزادی ماریا، ان تینوں کا پردہ راز کا فاش ہو جائے گا، اور صلاح الدین ان پر پوری فوج کے ساتھ حملہ کرے گا اور ان پر ایک دفعہ پھر سے جنگ کی محاصرے پر نکلیں گے۔ اور ہم سب دیکھیں گے کہ اس دفعہ جس جنگ کا محاصرہ ہوگا وہ یقیناً یروشلم کا فتح کے لیے فوج نکلے گی قاہرہ سے، اور جب قاہرہ سے فوج روانگی کے لیے جائے گی تو راستے میں بورو ان کو کہے گا کہ بھائی ہمیں قدس کو چھوڑ کر بیت الحزن قلعے کو فتح کرنا چاہیے، اور اسی وجہ سے وہ بیت الحزن قلعے کی حفاظت کرنے کے لیے بیلین کو وہاں پر یعنی کہ بیلین کو یروشلم کا بادشاہ باہر نکال کر اسے یہ اجازت دے گا کہ تم جاؤ اور بیت الحزن قلعے کی حفاظت تمہارے سپرد، جو کہ ہم دیکھیں گے کہ بیت الحزن قلعے کی حفاظت کے لیے بیلین کو وہاں سے نکال دیا جائے گا، اور بیلین وہاں جائے گا تو بیلین کو بہت بڑا دھچکا محسوس ہوگا جو یقیناً ناقابل شکست اور ناقابل اعتراف ہوگا۔ اور بیلین کے ساتھ یعنی کہ بورو بیلین کو بھی ایک اس طرح سے جال میں پھنسائے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی کہ جس طرح ہم عثمان غازی سیریز میں ہمیں وہ سینیریو دیکھنے کو ملے تھے جب الوگون جیسے خطرناک منگول کو عثمان غازی نے کس طرح سے اپنے پنجے میں جکڑا، ان کو اپنی جال میں پھنسایا، اسی طرح سے جو سینیریو ہوگے وہ بہت ہی زیادہ سنسنی خیز واقعات میں ہوں گے۔ تو جیسا کہ ناظرین آپ سبھی جانتے ہو کہ محمد بزداق کا یہ فیصلہ تھا، یعنی کہ براڈکاسٹ کو نکالنے کا فیصلہ محمد بزداق نے کیا۔ اس کے بعد ہم اب بات کرنے والے ہیں بورو کے بارے میں۔ تو آپ سبھی جانتے ہو کہ بورو کو جب کہ گوک بورو نے ایک پیش قدمی کے لیے جنگل میں بلایا ہے، جنگل کی روانگی کے لیے بورو نکل جاتا ہے صلاح الدین کی اجازت لے کر، لیکن وہاں پر اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کے بارے میں ابھی تک کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ تو اگر ہم بات کریں گوک بورو کی تو گوک بورو یقیناً بہت ہی زیادہ خطرناک طریقے سے سامنے آئے گا، اور گوک بورو کا جو
وار ہوگا وہ ناقابل شکست ہوگا۔ یعنی کہ بورو ایک دفعہ پھر سے گوک بورو کو ایک جال میں پھنسا کر اسے مایوسی اختیار کرنے دے گا، اور اسی طرح سے گوک بورو مایوسی کا ایک دفعہ سے پھر شکار ہو جائے گا۔ اور یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ جو آنے والی ایپیسوڈ ہے وہ ایپیسوڈ میں ہمیں بہت سے ایسے سنسنی خیز واقعات دیکھنے کو ملیں گے، اور یقیناً ہمیں ایک ایسی ہمیں یقیناً بہت ہی زیادہ سنسنی خیز واقعات سے دیکھنے کو ملے گی ہمیں وہ سٹوریز اور سینیریوز۔ یعنی کہ اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب اس کے بطور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو آنے والی ایپیسوڈ ہے اس میں جو یعنی کہ عرفائلی کے جگہ پر جس طرح ایک شخص آیا تھا، اسی طرح سے آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں نیو کردار کی انٹری نظر آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر بات کریں خلیل کے قاتلوں کے بارے میں تو صلاح الدین ایوبی جو کہ سلطان صلاح الدین یہ جان جائیں گے کہ حکیم لطیف کو مارنے والے صرف اور صرف شرلیون اور ماریا اور لارڈ گائے کا ہاتھ ہے۔ اور ناظرین اسی طرح سے لارڈ گائے، شرلیون اور شہزادی ماریا، ان تینوں کا پردہ راز کا فاش ہو جائے گا، اور صلاح الدین ان پر پوری فوج کے ساتھ حملہ کرے گا اور ان پر ایک دفعہ پھر سے جنگ کی محاصرے پر نکلیں گے۔ اور ہم سب دیکھیں گے کہ اس دفعہ جس جنگ کا محاصرہ ہوگا وہ یقیناً یروشلم کا فتح کے لیے فوج نکلے گی قاہرہ سے، اور جب قاہرہ سے فوج روانگی کے لیے جائے گی تو راستے میں بورو ان کو کہے گا کہ بھائی ہمیں قدس کو چھوڑ کر بیت الحزن قلعے کو فتح کرنا چاہیے، اور اسی وجہ سے وہ بیت الحزن قلعے کی حفاظت کرنے کے لیے بیلین کو وہاں پر یعنی کہ بیلین کو یروشلم کا بادشاہ باہر نکال کر اسے یہ اجازت دے گا کہ تم جاؤ اور بیت الحزن قلعے کی حفاظت تمہارے سپرد، جو کہ ہم دیکھیں گے کہ بیت الحزن قلعے کی حفاظت کے لیے بیلین کو وہاں سے نکال دیا جائے گا، اور بیلین وہاں جائے گا تو بیلین کو بہت بڑا دھچکا محسوس ہوگا جو یقیناً ناقابل شکست اور ناقابل اعتراف ہوگا۔ اور بیلین کے ساتھ یعنی کہ بورو بیلین کو بھی ایک اس طرح سے جال میں پھنسائے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یعنی کہ جس طرح ہم عثمان غازی سیریز میں ہمیں وہ سینیریو دیکھنے کو ملے تھے جب الوگون جیسے خطرناک منگول کو عثمان غازی نے کس طرح سے اپنے پنجے میں جکڑا، ان کو اپنی جال میں پھنسایا، اسی طرح سے جو سینیریو ہوگے وہ بہت ہی زیادہ سنسنی خیز واقعات میں ہوں گے۔ تو جیسا کہ ناظرین آپ سبھی جانتے ہو کہ محمد بزداق کا یہ فیصلہ تھا، یعنی کہ براک کیسفورڈ کو نکالنے کا فیصلہ محمد بزداق نے کیا۔ اس کے بعد ہم اب بات کرنے والے ہیں بورو کے بارے میں۔ تو آپ سبھی جانتے ہو کہ بورو کو جب کہ گوک بورو نے ایک پیش قدمی کے لیے جنگل میں بلایا ہے، جنگل کی روانگی کے لیے بورو نکل جاتا ہے صلاح الدین کی اجازت لے کر، لیکن وہاں پر اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کے بارے میں ابھی تک کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ تو اگر ہم بات کریں گوک بورو کی تو گوک بورو یقیناً بہت ہی زیادہ خطرناک طریقے سے سامنے آئے گا، اور گوک بورو کا جو وار ہوگا وہ ناقابل شکست ہوگا۔ یعنی کہ بورو ایک دفعہ پھر سے گوک بورو کو ایک جال میں پھنسا کر اسے مایوسی اختیار کرنے دے گا، اور اسی طرح سے گوک بورو مایوسی کا ایک دفعہ سے پھر شکار ہو جائے گا۔ اور یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ جو آنے والی ایپیسوڈ ہے وہ ایپیسوڈ میں ہمیں بہت سے ایسے سنسنی خیز واقعات دیکھنے کو ملیں گے، اور یقیناً ہمیں ایک ایسی
مطلب کہ ایسی ہمیں یقیناً بہت ہی زیادہ سنسنی خیز واقعات سے دیکھنے کو ملے گی ہمیں وہ سٹوریز اور سینیریوز. یعنی کہ اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب اس کے بطور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو آنے والی ایپیسوڈ ہے اس میں جو یعنی کہ عرفائلی کے جگہ پر جس طرح ایک شخص آیا تھا، اسی طرح سے آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں نیو کردار کی انٹری نظر آئے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر بات کریں خلیل کے قاتلوں کے بارے میں تو صلاح الدین ایوبی جو کہ سلطان صلاح الدین یہ جان جائیں گے کہ حکیم لطیف کو مارنے والے صرف اور صرف شرلیون اور ماریا اور لوڈگائے کا ہاتھ ہے. اور ناظرین اسی طرح سے لوڈگائے، شرلیون اور شہزادی ماریا، یہ ان تینوں کا پردہ راز کا فاش ہو جائے گا اور صلاح الدین ان پر پوری فوج کے ساتھ حملہ کرے گا اور ان پر ایک دفعہ پھر سے جنگ کی محاصرے پر نکلیں گے. اور ہم سب دیکھیں گے کہ اس دفعہ جس جنگ کا محاصرہ ہوگا وہ یقیناً یروشلم کا فتح کے لیے فوج نکلے گی قاہرہ سے. اور جب قاہرہ سے فوج روانگی کے لیے جائے گی تو راستے میں بورو ان کو کہے گا کہ بھائی ہمیں قدس کو چھوڑ کر بیت الحزن قلعے کو فتح کرنا چاہیے. اور اسی وجہ سے وہ بیت الحزن قلعے کی حفاظت کرنے کے لیے بیلین کو وہاں پر یعنی کہ بیلین کو یروشلم کا بادشاہ باہر نکال کر اسے یہ اجازت دے گا کہ تم جاؤ اور بیت الحزن قلعے کی حفاظت تمہارے سپرد. جو کہ ہم دیکھیں گے کہ بیت الحزن قلعے کی حفاظت کے لیے بیلین کو وہاں سے نکال دیا جائے گا. اور بیلین وہاں جائے گا تو بیلین کو بہت بڑا دھچکا محسوس ہوگا جو یقیناً ناقابل شکست اور ناقابل اعتراف ہوگا. اور بیلین کے ساتھ یعنی کہ بورو بیلین کو بھی ایک اس طرح سے جال میں پھنسائے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی کہ جس طرح ہم عثمان غازی سیریز میں ہمیں وہ سینیریو دیکھنے کو ملے تھے جب اولوگون کو یعنی کہ اولوگون جیسے خطرناک منگول کو عثمان غازی نے کس طرح سے اپنے پنجے میں جکڑا، ان کو اپنی جال میں پھنسایا، اسی طرح سے جو سینیریو ہوگے وہ بہت ہی زیادہ سنسنی خیز واقعات میں ہوں گے. تو جیسا کہ ناظرین آپ سبھی جانتے ہو کہ محمد بزداق کا یہ فیصلہ تھا، یعنی کہ براک کیسفورڈ کو نکالنے کا فیصلہ محمد بزداق نے کیا. اس کے بعد ہم اب بات کرنے والے ہیں بورو کے بارے میں. تو آپ سبھی جانتے ہو کہ بورو کو جب کہ گوک بورو نے ایک پیش قدمی کے لیے جنگل میں بلایا ہے، جنگل کی روانگی کے لیے بورو نکل جاتا ہے صلاح الدین کی اجازت لے کر، لیکن وہاں پر اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کے بارے میں ابھی تک کسی کو کوئی علم نہیں ہے. تو اگر ہم بات کریں گوک بورو کی تو گوک بورو یقیناً بہت ہی زیادہ خطرناک طریقے سے سامنے آئے گا. اور گوک بورو کا جو وار ہوگا وہ ناقابل شکست ہوگا. یعنی کہ بورو ایک دفعہ پھر سے گوک بورو کو ایک جال میں پھنسا کر اسے مایوسی اختیار کرنے دے گا. اور اسی طرح سے گوک بورو مایوسی کا ایک دفعہ سے پھر شکار ہو جائے گا. اور یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ جو آنے والی ایپیسوڈ ہے وہ ایپیسوڈ میں ہمیں بہت سے ایسے سنسنی خیز واقعات دیکھنے کو ملیں گے. اور یقیناً ہمیں ہمیں یقیناً بہت ہی زیادہ سنسنی خیز واقعات سے دیکھنے کو ملے گی ہمیں وہ سٹوریز اور سینیریوز. یعنی کہ اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب اس کے بطور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو آنے والی ایپیسوڈ ہے اس میں جو یعنی کہ عرفائلی کے جگہ پر جس طرح ایک شخص آیا تھا، اسی طرح سے آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں نیو کردار کی انٹری نظر آئے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر بات کریں خلیل کے قاتلوں کے بارے میں تو صلاح الدین ایوبی جو کہ سلطان صلاح الدین یہ جان جائیں گے کہ حکیم لطیف کو مارنے والے صرف اور صرف
شرلیون اور ماریا اور لوڈگائے کا ہاتھ ہے۔ اور ناظرین اسی طرح سے لوڈگائے، شرلیون اور شہزادی ماریا، یہ ان تینوں کا پردہ راز کا فاش ہو جائے گا اور صلاح الدین ان پر پوری فوج کے ساتھ حملہ کرے گا اور ان پر ایک دفعہ پھر سے جنگ کی محاصرے پر نکلیں گے۔ اور ہم سب دیکھیں گے کہ اس دفعہ جس جنگ کا محاصرہ ہوگا وہ یقیناً یروشلم کا فتح کے لیے فوج نکلے گی قاہرہ سے۔ اور جب قاہرہ سے فوج روانگی کے لیے جائے گی تو راستے میں بورو ان کو کہے گا کہ بھائی ہمیں قدس کو چھوڑ کر بیت الحزن قلعے کو فتح کرنا چاہیے، اور اسی وجہ سے وہ بیت الحزن قلعے کی حفاظت کرنے کے لیے بیلین کو وہاں پر، یعنی کہ بیلین کو یروشلم کا بادشاہ باہر نکال کر اسے یہ اجازت دے گا کہ تم جاؤ اور بیت الحزن قلعے کی حفاظت تمہارے سپرد، جو کہ ہم دیکھیں گے کہ بیت الحزن قلعے کی حفاظت کے لیے بیلین کو وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اور بیلین وہاں جائے گا تو بیلین کو بہت بڑا دھچکا محسوس ہوگا جو یقیناً ناقابل شکست اور ناقابل اعتراف ہوگا۔ اور بیلین کے ساتھ، یعنی کہ بورو بیلین کو بھی ایک اس طرح سے جال میں پھنسائے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، یعنی کہ جس طرح ہم عثمان غازی سیریز میں ہمیں وہ سینیریو دیکھنے کو ملے تھے جب الوگون کو، یعنی کہ الوگون جیسے خطرناک منگول کو عثمان غازی نے کس طرح سے اپنے پنجے میں جکڑا، ان کو اپنی جال میں پھنسایا، اسی طرح سے جو سینیریو ہوگے وہ بہت ہی زیادہ سنسنی خیز واقعات میں ہوں گے۔ تو جیسا کہ ناظرین آپ سبھی جانتے ہو کہ محمد بزداق کا یہ فیصلہ تھا، یعنی کہ براک کیسفورڈ کو نکالنے کا فیصلہ محمد بزداق نے کیا۔ اس کے بعد ہم اب بات کرنے والے ہیں بورو کے بارے میں۔ تو آپ سبھی جانتے ہو کہ بورو کو جب کہ گوک بورو نے ایک پیش قدمی کے لیے جنگل میں بلایا ہے، جنگل کی روانگی کے لیے بورو نکل جاتا ہے صلاح الدین کی اجازت لے کر، لیکن وہاں پر اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کے بارے میں ابھی تک کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ تو اگر ہم بات کریں گوک بورو کی تو گوک بورو یقیناً بہت ہی زیادہ خطرناک طریقے سے سامنے آئے گا، اور گوک بورو کا جو وار ہوگا وہ ناقابل شکست ہوگا، یعنی کہ بورو ایک دفعہ پھر سے گوک بورو کو ایک جال میں پھنسا کر اسے مایوسی اختیار کرنے دے گا، اور اسی طرح سے گوک بورو مایوسی کا ایک دفعہ سے پھر شکار ہو جائے گا۔ اور یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ جو آنے والی ایپیسوڈ ہے وہ ایپیسوڈ میں ہمیں بہت سے ایسے سنسنی خیز واقعات دیکھنے کو ملیں گے، اور یقیناً ہمیں ہمیں یقیناً بہت ہی زیادہ سنسنی خیز واقعات سے دیکھنے کو ملے گی ہمیں وہ سٹوریز اور سینیریوز، یعنی کہ اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب اس کے بطور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو آنے والی ایپیسوڈ ہے اس میں جو، یعنی کہ عرفائلی کے جگہ پر جس طرح ایک شخص آیا تھا، اسی طرح سے آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں نیو کردار کی انٹری نظر آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر بات کریں خلیل کے قاتلوں کے بارے میں تو صلاح الدین ایوبی، جو کہ سلطان صلاح الدین یہ جان جائیں گے کہ حکیم لطیف کو مارنے والے صرف اور صرف شرلیون اور ماریا اور لوڈگائے کا ہاتھ ہے۔ اور ناظرین اسی طرح سے لوڈگائے، شرلیون اور شہزادی ماریا، یہ ان تینوں کا پردہ راز کا فاش ہو جائے گا اور صلاح الدین ان پر پوری فوج کے ساتھ حملہ کرے گا اور ان پر ایک دفعہ پھر سے جنگ کی محاصرے پر نکلیں گے۔ اور ہم سب دیکھیں گے کہ اس دفعہ جس جنگ کا محاصرہ ہوگا وہ یقیناً یروشلم کا فتح کے لیے فوج نکلے گی قاہرہ سے۔ اور جب قاہرہ سے فوج روانگی کے لیے جائے گی تو راستے میں بورو ان کو کہے گا کہ بھائی ہمیں
ہمیں قدس کو چھوڑ کر بیت الحزن قلعے کو فتح کرنا چاہیے، اور اسی وجہ سے وہ بیت الحزن قلعے کو بیت الحزن قلعے کی حفاظت کرنے کے لیے بیلین کو وہاں پر، یعنی کہ اس کو بیلین کو یروشلم کا بادشاہ باہر نکال کر اسے یہ اجازت دے گا کہ تم جاؤ اور بیت الحزن قلعے کی حفاظت تمہارے سپرد، جو کہ ہم دیکھیں گے کہ بیت الحزن قلعے کی حفاظت کے لیے بیلین کو وہاں سے نکال دیا جائے گا، اور بیلین وہاں جائے گا تو بیلین کو بہت بڑا دھچکا محسوس ہوگا، جو یقیناً ناقابل شکست اور ناقابل اعتراف ہوگا، اور بیلین کے ساتھ یعنی کہ بورو بیلین کو بھی ایک اس طرح سے جال میں پھنسائے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، یعنی کہ جس طرح ہم عثمان غازی سیریز میں ہمیں وہ سینیریو دیکھنے کو ملے تھے جب اولوگون کو، یعنی کہ اولوگون جیسے خطرناک منگول کو عثمان غازی نے کس طرح سے اپنے پنجے میں جکڑا، ان کو اپنی جال میں پھنسایا، اسی طرح سے جو سینیریو ہوگے وہ بہت ہی زیادہ سنسنی خیز واقعات میں ہوں گے۔ تو جیسا کہ ناظرین آپ سبھی جانتے ہو کہ محمد بزداق کا یہ فیصلہ تھا، یعنی کہ براک کیسفورڈ کو نکالنے کا فیصلہ محمد بزداق نے کیا۔ اس کے بعد ہم اب بات کرنے والے ہیں بورو کے بارے میں۔ تو آپ سبھی جانتے ہو کہ بورو کو جب کہ گوک بورو نے ایک پیش قدمی کے لیے جنگل میں بلایا ہے، جنگل کی روانگی کے لیے بورو نکل جاتا ہے صلاح الدین کی اجازت لے کر، لیکن وہاں پر اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کے بارے میں ابھی تک کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ تو اگر ہم بات کریں گوک بورو کی تو گوک بورو یقیناً بہت ہی زیادہ خطرناک طریقے سے سامنے آئے گا، اور گوک بورو کا جو وار ہوگا وہ ناقابل شکست ہوگا، یعنی کہ بورو ایک دفعہ پھر سے گوک بورو کو ایک جال میں پھنسا کر اسے مایوسی اختیار کرنے دے گا، اور اسی طرح سے گوک بورو مایوسی کا ایک دفعہ سے پھر شکار ہو جائے گا، اور یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ جو آنے والی ایپیسوڈ ہے وہ ایپیسوڈ میں ہمیں بہت سے ایسے سنسنی خیز واقعات دیکھنے کو ملیں گے، اور یقیناً ہمیں ایک ایسی ہمیں یقیناً بہت ہی زیادہ سنسنی خیز واقعات سے دیکھنے کو ملے گی ہمیں وہ سٹوریز اور سینیریوز، یعنی کہ اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب اس کے بطور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو آنے والی ایپیسوڈ ہے اس میں جو یعنی کہ عرفائلی کے جگہ پر جس طرح ایک شخص آیا تھا، اسی طرح سے آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں نیو کردار کی انٹری نظر آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر بات کریں خلیل کے قاتلوں کے بارے میں تو صلاح الدین ایوبی، جو کہ سلطان صلاح الدین یہ جان جائیں گے کہ حکیم لطیف کو مارنے والے صرف اور صرف شرلیون اور ماریا اور لورڈ گائے کا ہاتھ ہے، اور ناظرین اسی طرح سے لورڈ گائے، شرلیون اور شہزادی ماریا، یہ تینوں